بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ ہم پچھلے سبق کے اندر جو بات کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ جناب علی ہوتا کیا ہے کہ ایک ہوتی ہے تشبیہ جس میں مشبہ ہوتا ہے، مشبہ بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح ہی وجہ شبہ ہوتی ہے اور ادات تشبیہ ہوتی ہے۔ جیسے زید کل اسد، زید مشبہ ہے، الاسد جو ہے مشبہ بھی ہے، کاف جو ہے وہ ادات تشبیہ ہے، یعنی حرف ایسے جس سے تشبیہ دی گئی ہے، اور وجہ شبہ کیا وہ بہادری یا شجاعت جو ہے اس میں سے ہوتی ہے۔ استعارہ میں ہم نے کہا تھا کہ استعارہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے تشبیہ سے۔ کیا فرق کیا ہوتا ہے کہ جناب علی یاد رکھو کہ استعارے کے اندر کیا ہوتا ہے، یا مشبہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یا کیا ہوتا ہے مشبہ ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ایک اس میں سے کیا کیا جاتا ہے، حذف کیا جاتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے ایک اس میں سے حذف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے اور اس میں سے یہ تشبیہ کی کیا ہوتا ہے کہ مشبہ یا مشبہ بھی کا، ٹھیک ہے نا، تشبیہ میں تو مشبہ یا مشبہ بھی کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، اور استعارہ میں ٹھیک ہے نا، استعارے کے اندر یاد رکھو ادات تشبیہ وہ بھی حذف ہو جاتے ہیں، وجہ شبہ بھی یا اور مشبہ بھی میں سے کوئی ایک ضرور حذف ہوتا ہے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ جناب علی کہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے، مستعار منہ استعارے کے اندر ہوتا ہے، وہ اصل میں مشبہ بھی ہوتا ہے، مستعار لہو وہ مشبہ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی مستعار ہوتا ہے، وجہ جامع اس میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے ہم نے پھر اس دن بات کی تھی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ٹھیک ہے، آپ خود بخود سمجھ گئے تھے ظلمات سے مراد کیا تھی، گمراہی تھی، اور نور سے مراد خود بخود آپ سمجھ گئے کہ یہ ہدایت ہے، یہ تشبیہ ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم جو ہے نا اس میں سے کرتے ہیں، تو یہ جو تھی نا اس میں سے وہ کیا گیا تھا۔ تو پھر ہم نے کیا کہا تھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر ہم نے استعارہ تصریحہ کی مثال بھی پڑھی تھی۔ استعارہ تصریحہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جناب علی کے ہم نے کہا تھا کہ استعارہ تصریحہ میں کیا ہوگا، بلکہ اس کو آپ دیکھ لیں، آج تھوڑا سا میں اس کو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو استعارہ تصریحیہ، ٹھیک ہے نا، استعارہ تصریحیہ لکھ لیں اپنے پاس۔ استعارہ تصریحیہ کیا ہوتا ہے، وہ استعارہ ہے جس میں مشبہ بھی کی تصریح ہو، صراحتاً مشبہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور مشبہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں اس میں سے تو مشبہ بھی کی تصریح ہوتی ہے، اور مشبہ کیا ہوتا ہے جس تشبیہ دی جا رہی ہے نا وہ محذوف ہوتا ہے۔ استعارہ تصریحیہ یاد رکھو، ٹھیک ہے نا، کہ استعارہ تصریحیہ میں کیا ہوتا ہے، مشبہ بھی ذکر ہوگا، اور مشبہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ مشبہ ذکر نہیں ہوتا، استعارہ تصریحیہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ مثال دیکھیں، جو ایک آدمی ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے یوں کہہ رہا ہے کہ اس نے لفظ یہ کیا بولا، اس نے کہا کہ جناب ایک منٹ، ریکارڈنگ سٹاپ، ریکارڈنگ پاز، جی، تو مثال کیا ہے، مثال اس کی شاید تصریح کی یوں سمجھیں کہ جو کہنے والا وہ اس نے مثال کیا دی، اس نے کہا برزت الشمس من خدرها، برزت الشمس من خدرها، کہ کیا ہوا، سورج اپنے پردے سے ظاہر ہوا، برزت الشمس، ٹھیک ہے نا، بارز کے معنی کیا ہوتا ہے، ظاہر ہونے والا، بارز، تو برزت الشمس، برزت الشمس من خدرها، سورج اپنے پردے سے ظاہر ہوا،
آپ کہیں گے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے سورج اپنے پردے سے ظاہر ہوا؟ اصل میں جو مصنف ہے نا، یہ شاعر ہے جو بھی، وہ کیا کہتا ہے، وہ ایک حسین عورت کو تشبیہ دے رہا ہے سورج کے ساتھ، حسین عورت کو تشبیہ دے رہا ہے سورج کے ساتھ۔ اس نے اب یہ جو لفظ لے کر ہے برزت الشمس، اس نے حسین عورت کا ذکر نہیں کیا، مشبہ کا ذکر نہیں کیا، مشبہ بھی کا ذکر کر دیا اس نے، سورج اپنے پردے سے ظاہر ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک حسین عورت وہ بتا رہا ہے، اس کو تشبیہ دے رہا ہے سورج کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، جیسے سورج آتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے، ایسی وہ حسین عورت آئی تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، ہر طرف ایک جو ہے نا روشنی پھیل گئی۔ تو عورت کیا ہوگی، مشبہ، شمس و مشبہ بھی، اور مشبہ بھی کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ کہلاتا ہے استعارہ تصریحیہ کہلاتا ہے، استعارہ تصریحیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ یہ تھوڑی سی بڑی طریقے کے ساتھ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جی استعارہ مکنیہ کی طرف۔ استعارہ مکنیہ، استعارہ مکنیہ کیا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا اس کو اور سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو جی۔ ایک تو استعارہ تصریحیہ ہوگا، دوسرا آگے استعارہ مکنیہ، ٹھیک ہے نا۔ سراحت کی گئی، تصریحیہ، سرہا یسرہ، ٹھیک ہے نا۔ تصریح جو ہے نا، تصریحیہ تم جو ہے نا، یہ تصریح سراحت۔ مشبہ بھی کیا ہوتا ہے، مکنیہ، میم کاف نون یا اور ہا جو ہے، ٹھیک ہے نا، مکنیہ، میم کاف نون یا اور ہا، اس کو کہتے ہیں مکنیہ۔ ایک منٹ میں آپ کو، ٹھیک ہے نا، ایک منٹ میں لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ بھی تھوڑا سا ذرا وہ ہے، ٹھیک ہے، مکنیہ، استعارہ مکنیہ، کاف کے ساتھ ہے، قاف نہیں ہے، کاف، مکنیہ، ٹھیک ہے جی، یہ اس میں سے آ گیا۔ اب آگے جناب آپ کے پاس یہ استعارہ مکنیہ یہ ہو گیا، یہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یاد رکھو تو تصریح یاد رکھنا ہے۔ اچھا، تصریح میں کیا ہوتا ہے، مشبہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، اس کی صراحت ہوتی ہے، مشبہ غائب ہوتا ہے۔ اور مکنیہ میں کیا ہوگا کہ جس میں مشبہ بھی کیا ہوتا ہے، مکنیہ میں کیا ہوتا ہے، مشبہ بھی محذوف ہوتا ہے۔ مشبہ بھی کیا ہوتا ہے، مشبہ بھی کا ذکر نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے کسی لازم کا تذکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مشبہ بھی محذوف ہوتا ہے لیکن مشبہ بھی کے لوازمات میں سے کوئی چیز ذکر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، مشبہ بھی کے لوازمات میں سے کوئی چیز ذکر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے نا، سمجھو ذرا بات، سمجھنا یہ بڑے مزے کی بات ہے۔ مشبہ بھی مکنیہ میں کیا ہوتا ہے، مشبہ بھی معصوف ہوتا ہے لیکن مشبہ بھی کے لوازمات میں سے تذکرہ ہو جاتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مشبہ بھی جو ہے نا وہ کیا ہے، محذوف ہے۔ لوازم کیا ہوتا ہے، کو اس چیز کا ساتھ اس کا ایک پکا، اس کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے جو جدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، جو اس کے ساتھ ہمیشہ ایک پائے جاتا ہے، تو اس کو لوازم کی اس میں سے کہہ لیتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں ذرا بات کو، ٹھیک ہے نا، ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس میں سے۔ دیکھو ذرا، میں ایک مثال لکھوں گا اور آپ خود بخود کیا ہو جائیں گے،
آپ اس کو سمجھ جائیں گے. رحم اللہ عمران، ٹھیک ہے نا، عمران، رحم اللہ عمران، ٹھیک ہے نا، الجمع نفسہ، الجمع نفسہ. اب ذرا آپ دیکھیے گا، اس میں مثال آپ کہیں گے استاد جی کیسے کا مثال کیا ہے؟ رحم اللہ، اللہ رحم کرے اس آدمی پر، الجمع نفسہ، جو اپنے نفس کو لگام، جس نے اپنے نفس کو لگام دے دی. کہتے ہیں نا نفس کو لگام دو بھائی، اپنے آپ کو لگام دو، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے؟ رحم اللہ عمران الجمع نفسہ، اللہ اس آدمی پر رحم کرے جس نے اپنے نفس کو لگام دے دی. لگام دے دی تو یا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یا لگام دی. اچھا مجھے اب بتاؤ، لگام کس کو دی جاتی ہے؟ لگام کس کو دی جاتی ہے؟ لگام کس کے لیے ہوتی ہے؟ کیا نفس گھوڑے کی ہوتی ہے لگام؟ ٹھیک ہے نا، گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے. تو جب گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے تو اب آپ خود سمجھ گئے ہو کہ آپ کیا کہیں گے. آپ کہیں گے استاد جی نفس کو گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. نفس کو، تو میں نے کہا گھوڑے کا ذکر کہاں ہے؟ گھوڑے کا ذکر ہے، نفس کو گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو گھوڑے کا ذکر ہے، آپ کہتے ہیں گھوڑے کا ذکر نہیں ہے، اس کے لوازم کا ذکر ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا گھوڑے کی لگام جو ہوتی ہے اس کی لوازمات میں سے ہے نا. تو اس کے لوازم کا ذکر کر دیا ہے، گھوڑے کا ذکر نہیں کیا گیا. تو مشبہ بھی ذکر نہیں کیا گیا، مشبہ بھی کے لوازمات میں سے کسی لازم کو ذکر کر دیا گیا. تو یہ کیا کہلائے گا؟ استعارہ مکنیہ کہلائے گا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ چلو اس سے بھی اور جو ہے نا کمال کی اور مثال قرآن سے، آپ اس سے جو ہے نا اور مثال دیکھو ذرا، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو ذرا قرآن سے جو ہے یہ بڑے مزے کی باتیں ہیں. اچھا اس لیے تو کہتے ہیں قرآن کو جو سمجھنا ہے نا وہ بلاغت کے اوپر جو ہے نا وہ اس میں سے. اچھا جی اور مثال دیتا ہوں. یہ ہمارے ہاں بلاغت اس طریقے سے ہوتی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کمزور رہ جاتے ہیں اور پھر قرآن کو سمجھنے کے اندر جو ہوتے ہیں نا مسائل پیش آتے ہیں. اچھا اس کی قرآن سے مثال دیتا ہوں. ابھی دیکھو اور کیا، یہ ہمیشہ ہم آیت پڑھتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں نے بھی ہمیشہ یہ پڑھتے رہے ہو، ٹھیک ہے نا. اب وہ دیکھنا ذرا قرآن کی آیت کیا ہے، ٹھیک ہے نا. ماں باپ کے بارے میں کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا. اب دیکھنا ذرا آپ، ہم پڑھتے بھی ہیں جناح الذل ذل من الرحمت، ٹھیک ہے نا. وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمت، یہ آگے من الرحمہ اس طرح آ جائے گا، یہ تھوڑا سا وہ ہو جائے گا یہاں پہ من الرحمت، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا، وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمت. اچھا اب دیکھو کیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بچوں؟ اللہ نے کیا فرمایا انسان بچوں کو کیا کہا ہے؟ بچوں کو کیا کہا ہے ماں باپ کے بارے میں؟ ماں باپ کے بارے میں کہا جناب علی تم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل، جھکا دو ان دونوں کے لیے نرمی کے بازو. جھکا دو ان دونوں کے لیے نرمی کے بازو، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آ گیا؟ ذل نرمی آ گئی، ٹھیک ہے نا. اس کو کیا کی گئی ہے؟ اس تشبیہ دی گئی ہے پرندے کے ساتھ. آپ کہیں گے استاد جی پرندے کا کہاں ذکر ہے؟ پرندے کا کہاں ذکر ہے؟ او بھائی پرندے کا ذکر نہیں ہے، مشبہ بھی کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے لازم جو ہیں، اس کے جو پر ہیں، اس کے جو بازو ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے تو یہ استعارہ مکنیہ کہلائے گا. بات سمجھ میں آئی ہے کہ جھکا دو اپنے پروں کو ان کے لیے، یعنی اپنے بازوؤں کو جو ہے نا
کس کے لیے؟ ان کے لیے نرمی کے ساتھ. تو اب جب یہ استعمال کیا گیا تو اب آپ خود بخود سمجھ گئے کہ جناب کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ کون سا وہ آئے گا؟ استعارہ مکنیہ آ گیا ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی. استعارہ مکنیہ آ گیا. ٹھیک ہے نا، قرآن نے خود ہی آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے نا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ٹھیک ہے نا، تو جناح الذُّلِّ اب جب یہ آ گیا تو اب اس میں سے کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تو الذُّلْ، یہ جو ذل ہے یہ کیا ہے؟ نرمی نا، نرمی کے بازو بچھا دو ان کے لیے. نرمی کو تشبیہ دی گئی ہے کس کے ساتھ؟ پرندے کے ساتھ. اصل میں نرمی کو کیا کی ہے؟ پرندے سے. اور مشبہ بھی کو حذف کر دیا گیا ہے. اصل میں جناح ذل ہوتے ہیں نا، جناح طائر ہوتے ہیں نا، پرندے کے پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو طائر کو حذف کیا گیا ہے. جناح طائر، طائر جو ہے نا پرندہ ہو گیا نا، تو اس کو کیا کیا گیا ہے؟ تو اس کا ذکر نہیں. حمدہ صاحب جو ہے نا پرندہ تو کیا ہے؟ پرندے کا ذکر نہیں ہے. نہیں 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 نہیں، استعارہ مکنیہ مشبہ ذکر ہو، استعارہ تسنیہ مشبہ بھی ذکر نہ ہو. یہ یاد رکھو. مشبہ تو ٹھیک ہے نا وہ آ گیا اس میں سے. اصل میں اس کے ساتھ قید ہے لوازم. مشبہ بھی کے لوازم جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے. اس میں سے مشبہ بھی کا لازم کیا ہو وہ ذکر کیا گیا. اس کا کہتے ہیں استعارہ مکنیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پرندوں کے پر ہوتے ہیں نا، تو اس لیے ان کا ذکر کیا گیا. تو استعارہ تصریحیہ اور استعارہ مکنیہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، آگے چلیں. آگے چلیں ذرا. ایک اور ہوتا ہے استعارے کی مثال جو ہے، چلو بچو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے استعارہ. اب اس کو میرے خیال میں نہ ہی کروں. استعارہ مرشحہ جو ہے نا، تشریحیہ جو ہے، اس میں سے آپ لوگ تھوڑے سے گھبرا جائیں گے. ابھی جو ہے وہ بعد میں سمجھا دوں گا آپ کو. استعارہ مرشحہ پڑھا تو ہے آپ لوگوں نے. استعارہ ٹھیک ہے نا مرشحہ جو ہے نا وہ، تو یہ دو چیزیں ہو گئی ہیں. بس اس کو آج اتنا ہی ہم رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پھر انشاءاللہ کل تاکہ ہم اس کو آگے، بس کل ہم انشاءاللہ پھر جلالین کی جو ہے نا وہ چیزیں پڑھیں گے. کچھ جو چیزیں آتی جائیں گی اس میں سے میں تھوڑی تھوڑی بلاغت کو چھیڑوں گا، باقی نہیں. وہ آپ لوگوں نے دروس البلاغہ ہے اس کے لیے، وہ دروس البلاغہ تھی. لیکن جلالین کو سمجھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے کچھ جگہوں کے اوپر مجبوراً بلاغت کے اندر جانا پڑے گا. بلاغت کے اندر جانا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی.
چلیں بس پھر